بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ خان میرے والد صاحب کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ والد صاحب کا کافی بڑا کاروبار تھا جس کو خان بحسن و خوبی سنبھالتا۔ والد اس سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس کو بیٹا بنا لیا۔ وہ ہمارے گھر آنے جانے لگا۔ ان دنوں میں 18 سال کی تھی، بہت خوش شکل اور بانکی اداؤں والی۔ میں خان کو بھا گئی، مجھے بھی وہ اچھا لگا۔ میں نے ماں کو بتا دیا کہ مجھے خان پسند ہے اور خان ابا جان کو پسند ہے، آپ کوشش کریں میرا اس کے ساتھ رشتہ ہو جائے، میری خوشی پوری کر دیجئے۔ ماں سے منت کرتی رہی، اس کا دل پسیجا اور اپنی طرف سے والد سے بات کی کہ لڑکا اچھا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ صدف کا رشتہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ غالباً والد بھی ایسا ہی چاہ رہے تھے۔ انہوں نے امی سے کہا، صدف سے پوچھ لو، اگر وہ راضی ہے تو ہم خان کے گھر والوں سے ملتے ہیں۔ امی نے مجھ سے کیا بات کرنی تھی، ان سے تو میں نے خود کہا تھا۔ خان بھی دل سے راضی تھا، لیکن مسئلہ اب اس کے گھر والوں کا تھا۔ اس نے جا کر والدین کو راضی کرنے کی کوشش کی، وہ کسی طرح نہ مانے۔ صرف اس کا ایک بڑا بہنوئی اس بات کے حق میں تھا کہ اگر خان اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دی جائے۔ گھر والوں نے ساتھ نہ دیا، لیکن اس کا بہنوئی بیوی کو لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ والد صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم بعد میں والدین کو راضی کر لیں گے، ابھی میں اور میری بیوی خان کے ساتھ ہیں۔ آپ ہم پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ شادی کر دیں، آگے کا ذمہ ہم اٹھاتے ہیں۔ والد کچھ تذبذب میں تھے، لیکن یہاں بھی ماں کی محبت ڈھال بنی۔ انہوں نے ابو کو سمجھا بجھا کر راضی کر لیا۔ یوں دولہے کی طرف سے ان کا بہنوئی اور سگے بھائی ساتھ ہوئے اور ہماری شادی کرا دی گئی۔ شادی کے بعد خان مجھے اپنی بڑی بہن کے گھر لے گیا اور ہم 2 ماہ وہاں ان کے ساتھ رہے۔ اس دوران میری بڑی نند اور اس کا شوہر خان کے والدین کے پاس جاتے اور ان کو سمجھاتے رہے۔ بالآخر انہوں نے ہمیں گھر آنے کی اجازت دے دی۔ ہم ڈرتے ڈرتے سسرال گئے۔ میرے شوہر کے گھر والے بظاہر راضی ہو کر ملے۔ خان کے والدین نے کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہ کیا۔ میں خوش ہو گئی کہ سسرال والوں نے مجھ کو قبول کر لیا تھا۔ میں بے حد خوش قسمت تھی کہ خان کا بے پناہ پیار میرے حصے میں آیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تم بہت نیک اتوار ہو، تم پہلے دن سے ہی مجھے پسند آ گئی تھی۔ خدا سے دعا کیا کرتا تھا کہ تم ہی میری بیوی بنو۔ دیکھو اللہ نے مجھ ناچیز کی دعا سن لی ہے۔ آج میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں۔ میرے شوہر کی غلطی تھی کہ وہ اپنا پیارا گھر والوں سے اپنا پیار چھپا نہیں سکے تھے اور سب کے سامنے ہی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ بات میرے سسرال والوں کو ناگوار گزرتی تھی، اس وجہ سے ان سب کا رویہ مجھ سے خراب رہنے لگا۔ شوہر نے سمجھا دیا کہ صبر سے رہنا اور منہ سے کچھ مت کہنا، یہ جو کہیں میری خاطر برداشت کر لینا۔ میں نے ان کی بات گرہ سے باندھ لی، اب جو بھی میرے ساتھ ہوتا چپ رہتی۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ خان صاحب نشہ بھی کرتے ہیں، چرس کے سگریٹ پیتے ہیں، لیکن مجھے ان کے کسی رویے سے کوئی شکوہ نہ تھا، کیونکہ وہ میرا بہت خیال رکھتے اور مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں نے کبھی گھر کے حالات والدین سے جا کر نہیں کہے، نہیں چاہتی تھی ان کا دل دکھے یا ان کو میرے سسرالیوں سے تلخی کا موقع ملے۔ ہر بات دل پر سہ لیتی تھی۔ ایک دن سخت گرمی تھی، اس دن نلکے میں پانی بھی نہ آیا، سب برتن گھڑے خالی پڑے تھے۔ ہمارے گھر میں کنواں تھا۔ میں نے اس سخت گرمی میں دوپہر کے وقت جب سب اپنے کمروں میں آرام سے سو رہے تھے، پانی کے سارے برتن کنویں سے بھر دیے۔ گھر کا سارا کام کیا تھا، لہٰذا اب تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں جا کر ایک کمرے میں سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری منجلی نند آئی، دروازہ کھولا، پنکھا بند کر دیا اور چلانے لگی کہ تم کون سی لاٹ صاحب کی بیٹی ہو جو یہاں آ کر سو گئی ہو؟ خبر ہے کہ ابھی میرے شوہر آنے والے ہیں اور وہ اسی پلنگ پر آ کر سوئیں گے، تو تم جان بوجھ کر یہاں لیٹی ہو۔ یہ بات مجھ کو بہت ناگوار محسوس ہوئی۔ اس نے کچھ ایسے انداز سے بات کہی کہ میں پتھر کی ہو گئی۔ اس کا شوہر آنے والا تھا یا نہیں اور اس نے کس کمرے میں سونا تھا، مجھے تو کچھ خبر نہ تھی، اور وہ نہ جانے کیا اول فول بک رہی تھی۔ میں پریشان بیٹھی تھی کہ خان آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ میں نے ساری بات بتا دی۔
بولے یہ غلط کہہ رہی ہے، اس کے شوہر نے تو آنا ہی نہیں ہے، وہ اس وقت کسی اہم ڈیوٹی پر دوسرے شہر میں ہے اور اس کو چھٹی مل نہیں سکتی۔ اب میں جان گئی کہ صبا نے مجھ کو رسوا کرنے کے لیے ایسی باتیں کہی تھی۔ اس کے شوہر نے تو آنا ہی نہیں تھا، وہ مجھے پریشان کر کے خوش ہو رہی تھی۔ وہ مجھے خان کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے میری لاج رکھ لی۔ بجائے کچھ غلط سوچنے کے خود خان نے مجھے تسلی دی، کہا کہ مجھے معلوم ہے صبا نے بات محض فساد پھیلانے کے لیے کی ہے، لہٰذا تم رو مت اور اس کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ صبا نے اس پر بس نہیں کیا، کنویں سے جتنا پانی بھرا تھا وہ سب گرا دیا، کہا کہ دوبارہ سارے برتن بھرو، وہ پانی خراب ہو گیا تھا۔ میں تھکن سے چور ہو رہی تھی، تب میرے شوہر نے خود جا کر بڑے بڑے ڈرموں میں پانی بھر دیا۔ ایک بار خان نے پریشانی میں زیادہ نشہ کر لیا تو ان کی ماں ان کو اپنی بڑی بیٹی اور داماد کے گھر بھجوا دیا، جنہوں نے ہماری شادی کروائی تھی۔ ان سے کہا کہ اس کو سنبھالو اور کچھ عرصہ اپنی طرف ہی رکھو، بیوی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے تو نشہ کرنے لگتا ہے۔ وہ گھریلو جھگڑوں سے بیمار ہو گیا، یوں ساس نے ان کو مجھ سے دور کر دیا۔ حالانکہ ان دنوں ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ تھی اور ان کو میری سخت ضرورت تھی۔ میری جدائی سے خان اور بھی دل ماندہ رہنے لگے، ان کا وہاں دل نہ لگتا تھا۔ وہ اور زیادہ سگریٹ پیتے تو وہ لوگ ان کو نشے کا انجیکشن لگا کر سلا دیتے کہ ان کو نیند اور سکون کی ضرورت ہے۔ ان کے اصل مرض کو کسی نے نہ سمجھا۔ 3 ماہ گزر گئے اور وہ گھر نہ آئے۔ ادھر میں ان کی جدائی میں تڑپتی تھی، جی کرتا تھا کہ وہ آ جائیں یا میں اڑ کر ان کے پاس جاؤں، مگر میں بھی مجبور تھی۔ میری ساس مجھ کو ان کے پاس جانے نہیں دیتی تھی۔ ان کو جب ہوش آتا وہ میرا نام پکارتے۔ بالآخر بات نندوئی کی سمجھ میں آ گئی، وہ میری ساس کے پاس آئے، کہا کہ بانو کو خان کے پاس بھیجو ورنہ وہ اس کی جدائی میں مر جائے گے۔ ساس نے مجھے نندوئی کے ہمراہ نہ بھیجا۔ بالآخر 3 ماہ بعد خان گھر آ گئے۔ وہ ماں سے سخت خفا تھے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ مجھے لے کر وہ علیحدہ گھر میں رہیں گے۔ ساتھ انہوں نے اپنا اور میرا سامان اٹھایا اور ہم دوسرے گھر میں چلے گئے۔ یہ گھر بھی نزدیک ہی تھا۔ چند دن گزرے تو میں نے سوچا ساس سسر کو سلام کراؤں، اس بہانے سے ان کو منا لوں گی۔ میں سلام کرنے گئی لیکن انہوں نے مجھ کو بے نکت سنا دی اور بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ آخری دن تھا، اس کے بعد میں کبھی ان کے دروازے پر نہ گئی۔ شوہر نے منع کر دیا کہ اب دوبارہ ادھر مت جانا۔ اس کے بعد ہماری نئی اور بہت پیاری زندگی شروع ہو گئی۔ گھر میں سکون تھا اور خان کی محبت تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ نشہ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خوشی دکھاتا ایک بیٹا دیا اللہ نے۔ زندگی کے وہ دن جنت کی طرح تھے، لیکن سسرال والوں کو ہماری خوشی منظور نہ تھی۔ ایک روز میری سب سے چھوٹی نند ثنا آئی اور میرے شوہر کو بہلا پسلا کر لے گئی۔ کہا کہ ماں باپ اداس ہیں، ان سے ملو اور ان کو رنجیدہ مت کرو۔ وہ چلے گئے اور والدین کو منا لیا۔ میری اس نند کا شوہر مغربی جرمنی میں تھا۔ ان لوگوں نے خان کو نہ جانے کس طرح سمجھایا اور سبز باغ دکھائے کہ وہ بھی مغربی جرمنی جائے اور وہاں جا کر دولت کمائے تاکہ ہمارے مالی حالات ٹھیک ہوں۔ آخر وہ مان گئے۔ مغربی جرمنی بلانے کے انتظامات کر لینے کے بعد ثنا کے شوہر نے ان کو اپنے پاس بلوایا۔ جاتے ہوئے خان مجھے میرے والدین کے پاس چھوڑ گئے کہ تم اکیلی ادھر کیسے رہو گی، میں وہاں سیٹ ہو جاؤں تو تم کو بلوا لوں گا۔ شروع میں ان کے خطوط آتے رہے، بعد میں رفتہ رفتہ خطوط آنا بند ہو گئے اور رابطہ بھی ختم کر دیا۔ 2 سال خاموشی میں بیت گئے۔ سسرال جاتی تو وہ مجھے خان کے بارے میں ایک لفظ نہ بتاتے۔ میں پھر سے میکے آ گئی۔ والد صاحب کے ایک واقف کار جرمنی میں رہتے تھے، ان کو خط لکھا اور خان کا پتہ بھی بھجوا دیا۔ انہوں نے پتہ کروایا اور اطلاع دی کہ خان نے وہاں نندوئی کی مدد سے دوسری شادی کر لی ہے اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرے سسرال والوں کو معلوم تھا مگر انہوں نے اس حقیقت کو مجھ سے چھپا رکھا تھا۔ میں نے ان کو بے شمار خط لکھے، کسی کا جواب نہ دیا۔ میں سوچتی ہوں کہ اس شخص کا مجھ سے پیار تو سونے جیسا تھا، پھر سونے کا رنگ اتنی جلدی کیسے اتر گیا۔ پھر بھی میں نے 4 سال اور انتظار کیا کہ مرد 2 شادیاں بھی کر لیتے ہیں، مگر مجھے طلاق تو نہیں دی، شاید کسی دن لوٹ کر آ جائیں۔ وہ نہ آئے، نہ رابطہ کیا۔ بالآخر والد صاحب نے ہمت کی اور ایک بڑے قابل وکیل کے ذریعے عدالتی کارروائی کروائی۔ ہمارے وکیل نے جرمنی کے وکیل سے رابطہ کیا، کیس لڑا۔ پتہ چلا کہ خان نے وہاں یہ بتایا ہے کہ اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے، اس سے دوسری شادی کی ہے۔
میں ثبوت کے طور پر خود پیش ہو گئی، اپنا بیٹا بھی دکھایا۔ وکیل نے جرمن کی حکومت کو اس ظلم سے آگاہ کیا تو اس کی دوسری بیوی نے طلاق حاصل کر لی۔ اس کا وہاں رہنا بھی دشوار ہو گیا اور وہ کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہیں، مگر میں آج بھی ان کے انتظار میں ہوں، حالانکہ اس بات کو نصف صدی گزرنے کو ہے۔